شہری من موج میں انتظامیہ سوچ میں کووڈ-19 کی تیسری لہر کا سخت ترین دن آ گیا۔ وائرس کا آفریت مزید 21 جانیں نگل گیا۔ 671 نئے کیس رپورٹ۔ ایل ڈی اے کے وائس چیئرمین کا ٹیسٹ پازیٹیو نکلا۔ ایس ایم عمران نے آج وزیر اعظم کو سستے گھروں کے منصوبے پر بریفنگ دینا تھی۔ ایکسپو سینٹر میں کورونا ویکسینیشن کا 8واں روز 29,614 بزرگ شہریوں کی پہلی ڈوز مکمل۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کالجز یونیورسٹیز کے 50,000 سے زائد اساتذہ کے لیے بھی ویکسین کا مطالبہ۔ معاون خصوصی برائے صحت کو مراسلہ۔ 12 لاکھ سینئر سٹیزن کی ویکسینیشن کے لیے انتظامات ناکافی۔ پی کے ایل آئی کو تیسرا سینٹر بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ تیاریاں 2 ہفتے میں مکمل کرنے کا ہدف۔ روزانہ 1000 بزرگوں کو کووڈ-19 سے بچاؤ کی ویکسین دی جائے گی۔ خدری شوگر ملز کیس میں نئے شواہد سامنے آ گئے۔ مریم نواز کے خلاف تحقیقات ایک بار پھر اوپن۔ نیب کا لیگی خاتون رہنما کو 26 مارچ کو طلبی کا نوٹس۔ سامنے آنے والے حقائق کی روشنی میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ آشیانہ ریفرنس کی سماعت 3 گواہان کے بیانات قلم بند۔ مزید سنوائی 24 مارچ تک ملتوی۔ شہباز شریف کی پیشی پر لیگی کارکنان اور پولیس میں کلامی اور دھکم پیش۔ احتساب عدالت پیشی پر اپوزیشن لیڈر کا نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سابق وزیر اعظم کی طبیعت دریافت کی۔ سیاسی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ شہباز شریف کا سلمان شہباز سے بھی رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان کا آج ایک روزہ دورہ لاہور۔ وزیر اعلیٰ وزراء سے ملاقاتیں شیڈول۔ وزیر اعظم کو ترقیاتی منصوبوں، سیاسی صورتحال اور کورونا ویکسینیشن پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ رمضان ریلیف پیکج کے باوجود مہنگائی کے کاڑی وار جاری۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر ایک بار پھر دالیں مہنگی۔ دال ماش 15 روپے بڑھ کر 265 روپے کلو ہو گئی۔ دال چنا 15 روپے بڑھ کر 145 روپے کلو اور سفید چنے 5 روپے اضافے سے 120 روپے کلو ہو گئے۔ گھی اور خوردنی تیل پہلے ہی 9 روپے مہنگا کیا جا چکا ہے۔ عظیم مادر علم میں عظیم پیش رفت۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ایم فل پی ایچ ڈی پروگرام کا آغاز۔ رواں سال یونیورسٹی جغرافیہ میں پی ایچ ڈی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ایم فل کرائے گی۔ میٹرک کے بورڈ امتحانات کی تیاری۔ لاہور سے ریکارڈ 60,000 طلباء دہم کے امتحانات میں شریک ہوں گے۔ 950 سے زائد امتحانی مراکز پر 2600 کا عملہ مقرر کیا جائے گا۔ تعلیمی سلسلہ جزوی بحال کرنے کی تجویز لے کر سرونگ اسکول کے وفد کی وزیر تعلیم پنجاب سے ملاقات۔ ہفتے میں 2 روز اسکول کھولنے اور نہم دہم کلاسز نان سٹاپ لینے پر زور۔ کورونا کے ساتھ ساتھ متعدی امراض کا چیلنج۔ انفیکشن کنٹرول پروگرام پر انحصار۔ جراثیم کنٹرول کے لیے 157 سرکاری اسپتالوں میں انفیکٹڈ ویسٹ سروسز کی فراہمی۔ پھیلنے والی بیماریاں قابو کرنے کے لیے 23 لاکھ کلو ویسٹ ٹھکانے لگانے کا دعویٰ۔ قرنطینہ مراکز سے بھی 2 لاکھ کلو مہلک ویسٹ طلب کیا گیا۔ محکمہ صحت نے پروگرام کے لیے مزید 48 کروڑ 70 لاکھ مانگ لیے۔ لاہوریوں غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں سے ذرا بچ کر۔ ناجائز سوسائٹیز، لوٹ کھسوٹ کا بازار، فراڈ کی مارکیٹ، سرمایہ کی دشمن۔ ایل ڈی اے کا 400 غیر قانونی اسکیموں کی تشہیر کا فیصلہ۔ ڈیٹا 7 روز میں ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جائے گا۔ محکمہ بلدیات کا بھی جعلی اسکیموں کے گرد گھیرا تنگ۔ نشاندہی کے لیے کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ۔ پی آئی اے روڈ پر انکروچمنٹ آپریشن۔ 34 کنال واگزار، قبضہ مافیا، منشا بم اور بیٹوں سمیت 25 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ آپریشن کے دوران ایل ڈی اے عملے نے درجنوں پختہ تعمیرات مسمار کی۔ کنیکشن منقطع کیے مگر ریکوری پھر بھی نہ ہو سکی۔ لیسکو کے بجلی بلوں کی مد میں 18 ارب ڈوبنے کا انکشاف۔ ریکوری یونٹ 4.25 لاکھ نہ دہندگان سے اربوں کی وصولی میں ناکام رہا۔ بل نہ دینے والوں میں واسطہ، پولیس اور دیگر سرکاری محکمے بھی شامل۔ قائد اعظم لاء کالج یا جعلی ڈگریوں کی منڈی۔ نااہلی کے شاہکاروں نے مقدس پیشے پر کالک مل دی۔ 3 بار فیل ہونے والے وکیل بنا ڈالا۔
ہوشیار لوگوں نے اور ظلم کیا، کاندھوں پر اٹھا کر ٹیکس بار کی صدارت دے دی۔ علی احسن رانا کی جعلی ڈگری رپورٹ ہائی کورٹ میں پیش، چیف جسٹس محمد قاسم خان نے لاء کالج کے آڈٹ کا حکم دے دیا۔ عدالت عالیہ میں عرفان کھجی کی ڈگری سے متعلق رپورٹ بھی پیش، بی اے میں فیل، نائب صدر کینٹ داخلے کے لیے نااہل تھے، وکیل پنجاب یونیورسٹی کا موقف۔ ترقی کی دوڑ میں لاہور پیچھے رہ گیا، 63 ارب کے منصوبوں کا اعلان ہی رہا۔ رواں مالی سال کے 9 ماہ میں صرف 9 ارب کے ترقیاتی فنڈز شہر پر خرچ کیے گئے۔ پنجاب بھر کا بوجھ اٹھانے والے تیز رفتار شہر میں سست ترین ترقی کی شرح سوالیہ نشان۔ سرکاری محکمے برسر پیکار، محکمہ انڈسٹریز خار، پیانچن یونیورسٹی کا قیام مشکلات کا شکار۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ اور ڈی سی آفس میں محاذ آرائی سے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا مستقبل داؤ پر۔ انسٹیٹیوٹ آف ایمرجنگ ٹیکنالوجی ٹاؤن شپ کی اراضی تاحال یونیورسٹی کو منتقل نہ ہو سکی، اراضی نہ ملنے سے چینی یونیورسٹی کا خواب ادھورا رہ جانے کا خدشہ۔ سیوریج سسٹم جواب دے گیا، فین روڈ گندے پانی سے زیر آب آ گیا۔ گندگی اور تعفن پر وکلاء سراپا احتجاج، واسطہ حکام کی غیر ذمہ داری کے خلاف نعرے، فوری گندگی صاف کرنے کا مطالبہ۔ ریلوے ورکرز یونین کے صدر اور جنرل سیکرٹری کی اسلام آباد سے لاہور پہنچ گئے۔ یونین کارکنوں نے NIRC سے چین منظور کرانے پر جشن منایا۔ ڈھول کی تھاپ پر ریلوے اسٹیشن پر جشن، بھنگڑے ڈالے گئے۔ کارکنوں نے اپنے کامیاب لیڈروں کو کاندھوں پر اٹھا لیا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن ڈھول کی تھاپ سے گونج اٹھا۔ میونسپل کیڈر اساتذہ کے لیے خوشخبری، 15 سال بعد پروموشن کا فیصلہ۔ عمل درآمد کے لیے جلد ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا۔ پروموشن پیکج میں وزیر اعلیٰ کا پے پیکج موو اوور بھی شامل ہوگا۔ گورنر پنجاب کی خواجہ شاہ زیب اکرم کے گھر ماڈل ٹاؤن آمد، وائس چیئرمین FPCCI سے والد کے انتقال پر تعزیت، مرحوم کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے دعا بھی کی۔ ترقی کی دوڑ میں لاہور پیچھے رہ گیا، 63 ارب کے منصوبوں کا اعلان ہی رہا۔ رواں مالی سال کے 9 ماہ میں صرف 9 ارب کے ترقیاتی فنڈز شہر پر خرچ کیے گئے۔ پنجاب بھر کا بوجھ اٹھانے والے تیز رفتار شہر میں سست ترین ترقی کی شرح سوالیہ نشان۔ سرکاری محکمے برسر پیکار، محکمہ انڈسٹریز خار، پیانچن یونیورسٹی کا قیام مشکلات کا شکار۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ اور ڈی سی آفس میں محاذ آرائی سے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا مستقبل داؤ پر۔ انسٹیٹیوٹ آف ایمرجنگ ٹیکنالوجی ٹاؤن شپ کی اراضی تاحال یونیورسٹی کو منتقل نہ ہو سکی، اراضی نہ ملنے سے چینی یونیورسٹی کا خواب ادھورا رہ جانے کا خدشہ۔ سیوریج سسٹم جواب دے گیا، فین روڈ گندے پانی سے زیر آب آ گیا۔ گندگی اور تعفن پر وکلاء سراپا احتجاج، واسطہ حکام کی غیر ذمہ داری کے خلاف نعرے، فوری گندگی صاف کرنے کا مطالبہ۔ اور اینجیو پلاسٹی کے بعد سابق کرکٹر توصیف احمد کی طبیعت میں بہتری اور آج وارڈ منتقل کیا جائے گا۔ سابق کرکٹر کے صاحبزادے ولید احمد کا صحتیابی کے لیے دعائیں کرنے والوں سے اظہار تشکر۔